محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بیوی کی ذمہ داریاں اس عنوان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، ہر رشتے کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، ہر رشتے کا اپنا احترام ہوتا ہے، اور ہر رشتے کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ رشتوں میں سے ایک بڑا اہم رشتہ، جسے بڑا مضبوط رشتہ بھی کہا جا سکتا ہے اور بہت نازک رشتہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ میاں بیوی جو اس نکاح کے بندھن میں آنے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل اجنبی ہوتے ہیں، لیکن جو ہی شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کے مطابق ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کو فرمایا گیا کہ مردوں تمہارا لباس ہیں، اور مردوں کو کہا گیا کہ تم ان کا لباس ہو۔ یعنی اس قدر آپس میں کلوزنس ہو جاتی ہے، اتنی آپس میں قربت ہو جاتی ہے کہ ایسی کلوزنس کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی۔ یہ وہ معاملہ ہوتا ہے، قدم قدم کا ساتھ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں، اس میں ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں تعلیم فرمایا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ جو تمہارے متعلق ہے اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ جہاں عورت کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو بجا لائے، اس کی رضا جوئی کی کوشش کرتی رہے، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہیں مرد کو بھی تعلیم دی گئی وعاشروہن بالمعروف۔ تو قرآن و حدیث نے، ہماری پیاری شریعت نے، اسلام نے، ہمارے دین نے ان دونوں رشتوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، اور ان کے باہم جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ اور چونکہ آج پارٹیکولر ہمارا جو موضوع ہے، بطور خاص جس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے، وہ ہے بیوی کی ذمہ داریاں۔ تو جہاں بیوی کی ذمہ داریاں ہمارا موضوع ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسلامی بہنوں کو، خواتین کو اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں شوہر کے لیے بھی سمجھنے والی ہیں کہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت، جی ہاں، بیوی چونکہ ماتحت شریعت نے رکھی ہے، تو اس اعتبار سے یہ ماتحت ہے، اس کی معاون ہے، اس کی مددگار ہے، اس کے گھر کو چلانے والی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، تبھی ہی زندگی کی گاڑی اچھے انداز میں چل سکے گی۔ رکن شورا ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو کرم فرما ہوتے ہیں، ہمارے بطور مہمان مولانا اسد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان سے رہنمائی لیں گے کہ شریعت مطہرہ نے بیوی کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے کن کن جہات پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ ویسے اسلام کا مزاج اگر دیکھا جائے تو اس میں خیر خواہی ہے، جیسے الدین النصیحہ وغیرہ روایات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بیوی کے لیے شوہر کے اعتبار سے ایک ذمہ داری خیر خواہی کی بھی بنتی ہے۔ تو اس خیر خواہی کا مفہوم
اگر بیوی سے کنیکٹ کیا جائے تو بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے تو شریعت مطہرہ نے حقوق کا جو تذکرہ فرمایا ہے تو عموماً جو حق بیان کیے گئے جی، تو اس میں یک طرفہ حقوق کا سلسلہ نہیں ہے، دو طرفہ حقوق کی صورت ہے۔ والدین اولاد کے بارے میں شکوہ کرتے بعض اوقات نظر آتے ہیں کہ اولاد جو ہے یہ ہمارے حق ادا نہیں کرتی، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے کہ والدین پر بھی کچھ نہ کچھ حقوق تو اس طرح کے ہیں جو اولاد کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے۔ تو انہیں چاہیے ان کے حقوق ادا کریں، انہیں چاہیے ان کے حقوق ادا کریں۔ ایسے ہی میاں بیوی کے تعلق سے دیکھا جائے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ بیوی پر ہی حق ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ کرے۔ جہاں شریعت مطہرہ نے بیوی پر شوہر کے حق رکھے ہیں، ایسے ہی شریعت مطہرہ نے شوہر پر بیوی کے حقوق رکھے ہیں۔ تو یہ حقوق کا معاملہ دو طرفہ ہے۔ چونکہ ہمارا یہ پروگرام خاص طور پر اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہے تو اس لیے زیادہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسلامی بہنوں سے متعلقہ ہی ہوتی ہے کہ ان پر جو حقوق آتے ہیں، وگرنہ شوہر پر جو حقوق ہیں تو اس میں تو جس طرح پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں اس کا تذکرہ ہوا کہ نکاح ہوتے ہی کئی ایک حق اس طرح کے ہیں جو شوہر کے ذمے آ چکے ہیں۔ نان و نفقہ، رہنا سہنا، کھانا پینا، یہ سارے کے سارے معاملات یہ شوہر کے ذمے آ چکے، اور اس کے بعد بھی جب تک یہ ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے، تو جب تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جینا مقدر فرمایا تب تک شوہر کی ذمہ داریاں بھی اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ چونکہ بیوی کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے تو بیوی کی ذمہ داریوں میں بنیادی طور پر جن چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا اس میں ہے شوہر کی ہر جائز کام میں اطاعت۔ ماشاءاللہ، یہ بنیادی طور پر یہ اس کی اہم ترین ذمہ داریوں میں، اور میرا خیال ہے یہ ایک جملے میں ہی ساری ذمہ داریوں کا بیان تو ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر اس کو تفصیل کی طرف لے کر چلیں تو اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس کی عزت کی حفاظت، اس کے گھر بار کی حفاظت، کہ شوہر عام طور پر کام دھندے اور دیگر محنت مزدوری اور مالی معاملات کی وجہ سے وہ گھر سے باہر اس کا وقت شاید زیادہ گزرتا ہوگا۔ ایسے افراد جن کو وہ گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، اس کی غیر موجودگی میں بھی ان افراد کو گھر میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی طرح شوہر کے کچھ رشتہ دار ہوں گے، شوہر کے رشتہ داروں میں خاص طور پر ساس سسر، بیوی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، مگر نہ اس کے والدین ہیں تو ان کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ، اور اس کی اپنی جو اولاد ہے، اس کی اولاد اپنی اولاد بھی ہے، اور ایک اعتبار سے اس کی شوہر کی اولاد ہونے کے حوالے سے اس کی ذمہ داریوں میں یوں بھی آتی ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی طرف توجہ کرے، کھانے پینے کے معاملات ان کی طرف توجہ رکھے۔ بعض اوقات اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے کہ شوہر جب گھر آتا ہے تو گھر آنے پر ایسا انداز نہ اپنائے کہ جس انداز کے اپنانے کی وجہ سے وہ گھر کے ماحول میں کشیدگی پیدا ہو، مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کی صورت ہو۔ اگر کوئی گھر میں آزمائش یا ٹینشن یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا بھی ہے تو آتے ہی وہ سارے کے سارا اپنا دیوان سنانے کی طرف نہ جائے، بلکہ آؤ بھگت کرے، پیار و محبت کے ساتھ بیٹھے، اور جب وہ کچھ ریلیکس ہو جائے اس کے بعد کو اگر وہ بات کرنی ہو، اس میں بھی بات کرنے میں بھی جو ایک پسندیدہ انداز ہے وہ یہ کہ غیبت والی صورت نہ ہو، کوئی بہتان والی صورت نہ ہو، کوئی خواہ مخواہ لگائی بجائی کرنے والا انداز نہ ہو۔ واقعی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ آ گیا تو وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے سامنے بیان کرے، اس سے مشورہ لے۔ اور اس میں خاص طور پر میں گزارش کروں گا ان اسلامی بہنوں کو جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں، کچھ جہاں تو یہ صرف میاں بیوی ہیں یا ان کے اپنے بچے رہ رہے ہیں تو وہاں تو اس طرح کا کوئی ماحول بننے کے امکانات تقریباً نہیں ہوتے نا، لیکن جہاں دیگر کچھ افراد بھی یا دیگر اپنے رشتہ دار بھی جو شوہر کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، عام طور پر وہی ہوتے ہیں، وہ بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں، تو یہاں تو کئی حوالوں سے محتاط رہتے ہوئے چلنا ہوگا کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہدف اور ٹارگٹ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اس کے رشتہ داروں سے دور کیا جائے۔ جی، مجھے تو الگ مکان چاہیے۔ جب مجھے تو الگ مکان چاہیے یہ کہنے کی حد تک تو بڑا آسان ہوتا ہے، اور یہ جملہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے کہ الگ مکان ہوگا تو اپنی مرضی سے جئیں گے، اپنے حساب کتاب سے چلیں گے، لیکن الگ مکان بنانا
یہ ہر ایک کے بس میں اس طرح سے نہیں ہوتا نا. اور جس طرح آج کل حالات جا رہے ہیں، آج کل تو یعنی اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. دن بدن اس میں ظاہر مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دیگر کئی حوالوں سے آزمائشوں کے سلسلے بھی بڑھ رہے ہیں. اچھا، اگر یہ صاحب ثروت ہے اور یہ الگ مکان لینے پر قادر ہے تو بھی کچھ عجب نہیں ہے نا کہ اس کے اپنے کچھ سوچ کے زاویے اس انداز کے ہوں کہ وہ الگ ہونا ہی نہ چاہتا ہو. تو پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہوگا نا حضور کہ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ شوہر کا کام اس طرح کا ہے کہ موسٹلی اس نے گھر سے باہر رہنا ہے. اب ظاہر ہے بچے ہیں، دیگر معاملات ہیں، بندہ اپنے آپ کو فیملی کو سیکیور رکھنا چاہتا ہے. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی یوں دور نہیں اختیار کی جاتی، سیپریٹ نہیں رہا جاتا، کم سے کم میری غیر موجودگی میں گھر میں کوئی اور بھی ہوگا تو ایک حفاظت کا سامان رہے گا. کچھ مختلف طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ بھائیوں میں اپنائیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم الگ ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ الگ ہو کر نہیں رہی الگ ہو جائے، اس لیے ہم نے الگ ہونا ہی نہیں، ہم نے ایک چار دیواری میں رہنا ہے. جب بعضوں کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ہوتے تو چار دیواری کے اندر ہیں لیکن گھر اندر سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو گھر کے اعتبار سے سارے سیپریٹ ہی ہوتے ہیں لیکن وہ اوپر باؤنڈری وال تقریباً سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. تو وہ ہر ایک نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے یا اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا. اب یہ زبردستی اگر وہ سینک پھنسانے کی کوشش کرے گی کہ نہیں جناب مجھے الگ ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کی وہ سوچ ہی نہیں ہے الگ ہونے کی. تو اور بار بار اس کو یہ کہنا کہ نہیں الگ چلو، نہیں الگ مکان لو، نہیں الگ رہنے کا سوچو، میرے تو زندگی اجڑ گئی، میں تو برباد ہو جاؤں گی، تو میرے ساتھ تو یوں ہو جائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ بربادی کی طرف ایک قدم ہو. جی. تو بعض اوقات نا کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے رشتے کو سب سے زیادہ اگر یہ کہا جائے کہ خراب کرنے والی چیز ہے وہ ہے شک. شک بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس رشتے کو اگر کہیں کہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے تو شاید ایسے ہی ہوگا. لیکن شوہر کو اس کی باتوں سے یہ نہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کیوں الگ ہونا چاہ رہی ہے. بعض اوقاتوں میں شیطان کچھ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہوگی اس وجہ سے یہ الگ رہنا چاہ رہی ہے. تو کوئی اس طرح کے اگر وہ وساوس کا شکار ہوتا ہے تو وہ تو شاید اور آزمائش کی صورتیں بنیں گی. اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ شیطان تو اس کوشش میں ہوتا ہی ہے، اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ جس میں طویل روایت میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان جب اپنا وہ بچھاتا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے، اس کے چیلے چانٹے اکٹھے ہوتے ہیں، کارگزاری بیان کرتے ہیں، تو اس میں جس چیز کو وہ بطور خاص جس کو اپنے شیطان کرتا ہے وہ کیا ہے، جب کہ اس کا چیلا چانٹا آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کرا دی یا جدائی کرا دی. تو یہ واقعہ یہ کیا کہتے ہیں ممتاز کارگزاری ہوتی ہے. جی. یہ چیلے اپنے بڑوں کو کارگزاریاں پیش کرتے ہیں نا، تو یہ کارگزاری جو نا یہ ذرا وہ اس کے نزدیک جو ہے شاباشی ملتی ہوگی. تو اس میں خاص طور پر ایسی چیزیں کہ جو اس رشتے کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کی جائے کہ کوئی ایسا سلسلہ نہ ہونے پائے. اور پھر صاحب یہ بات بھی ہے نا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، یعنی اگر میاں بیوی میں جدائی والی صورت بنتی ہے یا شک کا بیج درمیان میں شک کا بیج بو دیا جاتا ہے، اب ہوگا یہ کہ شوہر صاحب کہیں بھی دنیا میں پہنچے ہوئے ہوں گے نا تو وہاں وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے کہ پتہ نہیں آج گھر میں کیا ہو، پتہ نہیں کیا ہو، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو. اور یہی معاملہ اگر بیوی کے ذہن میں آ جائے، شوہر کی طرف سے شک کا اعتبار آ جائے تو اس کو بھی اپنے کام کاج میں شوہر صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں اس وقت، کہاں گئے ہیں، آفس میں یا کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح سے پر وہی بات کہ بیس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، دونوں کی طرف سے شک جو ہے نا یہ نقصان کا سبب بنتا ہے. بیوی کے ذہن میں اگر کوئی شک والی صورت ہوتی ہے، چاہے اس نے کال ملائی اس کا نمبر مصروف ہے، جب وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی دفتری کام میں یا اپنے کسی کاروباری معاملے میں وہ کسی کاروباری لین دین کے تعلق سے ہی بات کر رہا ہو، لیکن اس کو بار بار چبھ رہا ہوگا. اچھا پہلے بھی مصروف تھا نمبر، گھنٹہ پہلے جا رہا ہے، مسلسل بزی جا رہا ہے، ابھی پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے کی کال کر رہا ہے. کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ گھنٹے گھنٹے کی کال نہ ہو، کال تو 10 15 20 منٹ کے بعد ہی ایک کال کر رہا ہو جی. لیکن اتفاق اس طرح کا ہو گیا کہ وہ جو اس نے رابطہ کیا نا تو اس کا نمبر مصروف تھا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس رشتے کی کمزوری کا سبب بنتی ہے. پھر جو بھی ہوتا ہوگا نا، جو ہی فون ملا ہوگا تو پہلی بات یہی ہوتی ہوگی کہاں مصروف تھے، کب سے تم سے فون کر رہی ہوں.
اب مسلسل بزی جا رہا ہے, اتنے آپ کے کام ہوتے ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے نا جب سٹیجز بڑھتی ہیں تو پھر باتیں اس طرح کی جاتی ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات بعض جگہوں پر کام کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں پرسنل کالز یہ اٹینڈ کرنا الاؤ ہی نہیں ہوتا. جی یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, ایسی جگہوں پر بھی بعض اوقات نا اس طرح کی خبریں بھی ملتی ہیں کہ تم اپنا الگ سے ایک نمبر پاس رکھ لو جس پہ میں رابطہ کر سکوں. تو وہ نمبر لے کر جانا بھی ادارے کی طرف سے الاؤ نہیں ہوتا, لیکن بیچارہ مجبوری میں کئی کام کر رہا ہوگا اور اس راہ کی طرف بڑھ رہا ہوگا. تو یہ سلسلے بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہوں گی جو شک کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس رشتے کی کمزوری کا سبب بن رہی ہوں گی. اچھا, آپ نے گفتگو جب میں فرمایا تھا کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے ساس سسر وغیرہ ہیں, اب اس گھر میں رہتے ہیں, وہ بھی اس گھر کا حصہ ہیں, تو اس صورتحال میں بیوی پر کیا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ساس کا بھی خیال کرے, اس کے بھی کام کاج کرے؟ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ذمہ داریوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں نا تو بعض ذمہ داریاں اس پر شرعی اعتبار سے آئیں گی, ماشاءاللہ, بعض ذمہ داریاں اخلاقی اعتبار سے. ہر آدمی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے نا. جب بیوی کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ یہ اگر اس زاویے سے سوچنا شروع کرے کہ میرے والدین کے ساتھ میرے شوہر کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, ماشاءاللہ, وہ تو کبھی کبھی آتے ہیں نا, یا کبھی کبھی تم وہاں جاتے ہو تو تمہیں وہاں تو یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا, تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا وہ میری ماں ہے, تمہیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ میرے ابو ہیں. چاہے یہاں اس کو تو یہ درس دیا جا رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ تمہارا رویہ یوں ہونا چاہیے تھا, میرے والد کے ساتھ تمہارا رویہ یوں ہونا چاہیے تھا. چاہے شوہر نے, بعض شوہر اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے, اور یہ بہت غلط بات ہوا کرتی ہے کہ بیوی کے والدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تمہاری ماں اس طرح کی, تمہارا باپ اس طرح کا. اب اس میں وہ مثالیں دینا بھی مناسب نہیں لگتا کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی بات کو کس طرح اپنی زبان پر لایا جائے. تو یہ جو انداز اختیار کیا جا رہا ہوتا نا, یہ بیوی کو کتنا چبھتا ہوگا. اب یہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے کہ اس کے اپنے والدین کے بارے میں جذبات کس طرح کے ہوں گے. تو جو جذبات یہ اپنے والدین کے بارے میں رکھتی ہے نا, وہی جذبات شوہر اپنے والدین کے بارے میں رکھتا ہوگا. اگرچہ بعض اوقات بعض رشتوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں یا بعض رشتے کھوکھلے پن کا شکار ہونے کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن بیوی اگر یہ اپنی ذمہ داری بنا لے کہ میں نے شوہر کو والدین سے یہ دور بھی ہو رہا ہو نا تو والدین کے قریب کرنا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. کو یہ تو ہما جنتک و نارک حدیث شریف میں ذکر کیا گیا نا کہ یہ والدین جو ہیں یہ تو تیری جنت بھی ہیں, تیری جہنم بھی ہیں. ان کی اطاعت کرے گا جنت کی طرف بڑھے گا, ان کی نافرمانی کرے گا تو جہنم کی حقداری کا سامان اپنے لیے کرے گا. تو اس سے تو یہ چاہیے کہ والدین کی خدمت کے اعتبار سے بھی میرا شوہر جو ہے یہ سرخ رو ہو. تو وہ اگر کمزور ہو پڑے اس رشتے کے اعتبار سے, یا اس کے رشتے میں یہ کھوکھلا پان آنے لگے, یا والدین سے وہ دور ہونے لگے تو یہ حکمت بھرے انداز میں اس کو اس کے والدین کے قریب کرے تاکہ اس کا ذہن یہ بنے کہ جتنی محبت میرے دل میں میرے والدین کی ہونی چاہیے تھی نا, اس سے کہیں زیادہ تو میری بیوی میرے والدین سے محبت کا رشتہ رکھتی ہے. اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے, بعض اوقات یعنی کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے تو اس شخص کو خوش کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے, ایک تو نا اس کو براہ راست خوش کیا جائے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جن کو یہ دوست رکھتا ہے, جن کو یہ محبوب رکھتا ہے, جن سے یہ پیار کرتا ہے, ان کو خوش رکھا جائے. تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. آپ نے ذکر فرمایا نا کہ جب وہ یوں ٹریٹ کرے گی تو اس کے دل میں, یعنی شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ یہ کس قدر میں ہوں, جو میرے متعلق رشتہ دار ہیں یہ ان کا بھی اتنا خیال کرتی ہے, بلکہ کبھی مجھ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا میں کوئی ایسا ان کو مس بیہیو کر دوں تو مجھے سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اچھا, اس کو تھوڑا سا اس نظر میں بھی دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ ہماری دینی کام کرنے والی اسلامی بہنیں جب یہ کسی کو ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیتی ہیں یا کسی اور دینی کام میں شرکت کی دعوت دیتی ہیں, تو جس کو دعوت دی جا رہی ہے نا, بعض اوقات اس کی بچی, اس کا بچہ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جی, اس کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اگر وہ بچی کے ساتھ, بچے کے ساتھ کو تھوڑا سا پیار محبت کے 2 جملے بول لیے جائے نا, تو یہ توجہ اس کی طرف کر کے اس کی توجہ اپنی طرف کر رہی ہوتی ہیں. یہ میرے بچوں سے کتنی محبت کر رہی ہے. تو بعض اوقات وہ خود بچے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آنٹی کے پاس جانا ہے جنہوں نے اس محبت کا اظہار کیا تھا نا.
تو یہ ذریعہ ہوتا ہے قریب کرنے کا. تو ایسے ہی شوہر کی محبت پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کے والدین کی خدمت کا سلسلہ کیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یوں شرعی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں موسٹلی والدین کے ساتھ رہا جاتا ہے، ایک طبقہ تعداد ہے جو والدین کے ساتھ ہی رہتی ہے. اور اگر کوئی اپنے والدین کو نہ پوچھے اور ویسے وہ خود ویل بھی ہو، سیپریٹ رہتا بھی ہو، تو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے والدین کو ضرورت ہے. خاندان میں عزت خراب ہوگی، شہر میں بات نکلے گی تو وہاں اپنے دوست احباب میں عزت خراب ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے کہ عزت بچانے کے لیے تو یہ نہیں کیا جاتا جی، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت کروں گا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو والدین کی خدمت تو اس نظر سے ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ حدود و قیود کا اپنا پورا ایک دائرہ کار لے کر چلتی ہے نا کہ میری ذمہ داری یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں نا تم جانو، تمہارا کام جانا ہے، تمہارے والدین میری ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح کے دیگر کئی ایک جگہوں پر بھی جملے بولے جا سکتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تم جانو، تمہارا کام جانے. آج یہ سنانا شروع کرے گی نا تو اگر وہ بھی اسی ٹریک پر چڑھا تو پھر پتہ چل جائے گا، تو پھر وہ حساب کتاب جو سیدھا ہوگا نا وہ شدید ترین آزمائش کا سبب بنے گا. تو ٹھوکر کھانے کے بعد بندہ بات ماننے کی طرف آئے، اس سے بہتر نہیں ہوتا کہ وہ بندہ پہلے ہی پیار اور محبت کے دیپ جلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ شوہر گھر سے باہر رہتا ہے کام کاج، معاش، کسب معاش کے لیے. گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. تو بچوں کی تربیت میں بھی شوہر کی خوشی ظاہر پوشیدہ ہے، جبھی ہم بات بھی کر رہے تھے. تو بیوی کو اس اینگل سے بھی آپ کیا ہدایت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بچوں کی تربیت پر توجہ دے کر بھی شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اچھا، اس میں نا میں ایک حدیث مبارکہ اگر مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، اس حدیث مبارکہ میں اگر یہ کہا جائے کہ تقریباً جتنے ہمارے سوالات ہوں گے نا وہ ہر سوال کا جواب آتا چلا جائے گا. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس نتیجے پر توجہ ہو نا تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. نہیں، بعد میں ملنے والے اجر پر اگر توجہ ہو، بعد میں ملنے والے جو انعام ہے اس کی طرف توجہ ہو تو وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں 8 سے لے کر 4 تک مزدور جو مزدوری کرتا ہے تو یہ کام کرنا آسان نہیں ہوتا. کندھے پہ اینٹیں اٹھا کے دوسری منزل پہ جانا، سیمنٹ کی بوری اٹھا کے دوسری منزل پہ جانا، اور یہ ریت بجری اور یہ سارا مٹیریل اٹھا کے جناب ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لے کر جانا آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ گرمی، سردی، آندھی، طوفان، بارش، جیسا بھی موسم و مزدور لگا ہوتا ہے. اس کی بنیادی جو وجہ نا وہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ کام کروں گا نا، کام تو مشقت والا ہے، لیکن جب 4 بجیں گے نا اور میرا یہ ڈیوٹی ٹائم آف ہوگا تو اس کے بدلے میں مجھے 1200-1500 روپے ملیں گے. وہ اس پہ نظر رکھتے ہوئے نا یہ بڑی تیزی کے ساتھ لگا ہوتا ہے. یہ کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ مالک آ کر اس سے بات کرے نا، یار تو نکما آدمی ہے، تو بیٹھا ہوا ہے کام ہی نہیں کر رہا، تو وہ اپنی کارکردگی بتانا شروع کر دے، میں نے اتنی اینٹیں اٹھائی ہیں، یہ بھی کی ہے، یہ بھی کی ہے. تو وہ سیدھا ہوگا تو میں 4 بجے تک لے کر آیا ہوں، ابھی تو دیکھو 11 بجے ہیں، 3 گھنٹے تم نے کام کیا ہے، تو ابھی سے تم نے باتیں سنانا شروع کر دی ہیں. تو مالک سے اس انداز میں کوئی بھی مزدور بات نہیں کرتا ہوگا، اور اس انداز میں کوئی بھی جملہ اس کی زبان پر نہیں آتا ہوگا. بعض ہوتا ہے نا بازو سیدھے کرنا اور الجھنا اور جھگڑنا یا اس طرح کا انداز اختیار کرنا، تو اس کو تو وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہیں جاتی ہوگی، برداشت کرنے کی طرف آتا ہوگا. اگر جاتی ہوگی تو پھر مزدوری کر نہیں سکے گا، پھر وہ نہ اس کا اجر کا برداشت کرنے کی طرف آئے گا نا. بعض اوقات ہائپر تو ہوتا ہے، انسان ہے، غصہ اسے بھی آتا ہے. جب غصہ آنے کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اینٹ اٹھا کے اس کے سر میں دے مارے، برداشت کرے گا. لیکن توجہ اس کو 4 بجے ملنے والی اجرت پر ہے نا. یہاں اگر اس حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کریں، ہماری امی جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ راویہ ہیں، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راد اللہ دخلت الجنہ.
سبحان اللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے یہ عورت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان کتنے بڑے انعام کا ذکر کیا جا رہا نا۔ اب یہ ساس سسر کے اعتبار سے آپ بات کو لیں، اولاد کے اعتبار سے لیں، خود اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے لیں، یا کسی اور چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بات کو لیں، میرے شوہر کی رضا کس میں ہے؟ شریعت مطہرہ سے ہٹ کر اگر کوئی حکم دیتا ہے تو وہاں تو خالق کی اطاعت ہی کا فرمایا گیا نا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی میں تو کسی کی اطاعت نہیں ہے نا، تو وہاں تو منع کر دیا گیا۔ یعنی شوہر اگر خلاف شرع کسی کام کے کرنے کا کہتا ہے تو اس کام کی طرف تو نہیں بڑھیں گے، لیکن اگر وہ کام اس طرح کا کہہ رہا ہے جو کام جائز ہے بھلے مشقت والا ہو، تو کام اگرچہ مشقت والا ہے لیکن عورت کو اس کام کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ اس کو اپنے رب کی رضا مل سکے۔ اس پر مزید ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج علی المرأہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ اگر شوہر عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید کر دے، عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ شارحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ذرا وہ پہاڑ تو رنگ اس کا چینج نہیں ہو سکے گا کہ پیلے کو کالا کر دے کالے کو سفید کر دے، یہ ایک استعارہ کے طور پر استعمال فرمایا گیا کہ اگر مشکل ترین کام کرنے کا بھی کہے نا تو یہ اپنی طاقت کے مطابق اس کام میں لگ جائے۔ یہ اطاعت کے اعتبار سے یہ بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ اس کی نافرمانی کی طرف نہ بڑھے۔ اب بقیہ اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے بقیہ سارے کاموں کا جائزہ لے لیا جائے کہ وہ کام کس طرح کے ہوں گے۔ جب بہت زیادہ بھی اپنے والدین کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو کیا بات کرے گا؟ ان کو ٹائم پہ کھانا دے دیا کرو، ان کے کپڑے دھو دیا کرو، کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر دو محبت کی باتیں کر لیا کرو، یہ تنہائی میں میری ماں بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، یہ بات کر لے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہے گا؟ یا اپنی اولاد کے بارے میں بات کرے گا تو اپنی اولاد تو اس کی اپنی اولاد بھی ہے نا، تو اس میں کیا بات کرے گا؟ اس کو گانے باجے دیکھنے دکھانے سے بچاؤ، اس کو زیادہ کارٹون کی طرف نہ جانے دیا کرو، ہر وقت یہ موبائل ہاتھ میں لیے رہتا ہے۔ آج کل یہی مسائل چل رہے ہیں کہ موبائل سے اس کو بچاؤ، تو موبائل اسے کم دیا کرو۔ اس پر اگر یہ خود بھی غور کرے نا کہ آئی پیڈ بچے کے ہاتھ میں ہے اور مسلسل بچہ اسی کو دیکھے چلے جا رہا ہے یا اس میں کارٹون اور گیمز وغیرہ دیکھنے کی طرف جا رہا ہے، تو مسلسل اس کا استعمال جو ہے یہ تو بینائی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور چھوٹے بچوں کو تو اس سے بچانے کی اور زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ جب مسلسل بچے کے کان میں اگر شور آتا رہے گا تو اس کے سماعت پر بھی فرق پڑنے کا خدشہ ہے، تو یہ تو اس کی اپنی اولاد کی بھلائی کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں تو اطاعت کی طرف ہی قدم بڑھانا سمجھ آتا ہے۔ اچھا حضور، ایسا بھی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارے ارد گرد کا ماحول اب ایسا بنتا جا رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمسائے ہیں، اپنے ہی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، اس کا بچہ فلاں اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، انہوں نے شادی کے موقع پر اتنے اچھے کپڑے بنائے تھے، فلاں کے پاس تو اپنی انہوں نے گاڑی بھی لے لی ہے، انہوں نے اپنا نیا گھر بھی بنا لیا ہے، ہم ابھی تک رینٹ پہ رہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اب ایک تقاضا ہوتا ہے بیوی کی طرف سے کہ اپنے شوہر کو کہ تم اپنی انکم کو یا تو انکریز کرو یا بڑھاؤ، یا کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کا ہمارا بھی گیٹ اپ ہو جائے، ہمارا بھی اس طرح کا لائف سٹائل ہو جائے۔ اب ایسا کرنے سے کیا شوہر کے لیے پرابلم بڑھ نہیں جاتی؟ اور کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اگر زیادہ اس طرح بزی ہو جائے گا تو اتنی توجہ فیملی میں کم اس کی ہو جائے گی؟ مجھے حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا ایک انداز یاد آ رہا ہے۔ آپ سے کسی نے بات کی کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے آپ بہت امیر تھے۔ عام طور پر اس کا الٹ ہوتا ہوگا، لیکن وہاں کیفیت یہ ہے کہ آپ مسند خلافت کی زینت بننے سے پہلے بہت امیر تھے، بعد میں آپ غریب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اپنی آسائشیں آپ نے خود ترک کر دیں، اپنے دیگر کئی ایک معاملات خود ترک کر دیے۔ اب آخر میں ایک وقت اس طرح کا آیا کہ جو لباس بدن پر ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کی زوجہ سے
کسی نے کہا کہ ان کا دیکھیں وہ کرتا جو ہے یہ کچھ میلا میلا لگ رہا ہے تو آپ ان کو دوسرا کیوں نہیں دے دیتی؟ تو زوجہ محترمہ کہنے لگی یہی ایک تو ان کے پاس ہے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ مسند خلافت کی زینت ہے. یہی ایک تو ان کے پاس ہے. جب کار خلافت میں کچھ کمی ہوتی ہے تو یہ مجھے اتار کر دیتے ہیں, میں دھو دیتی ہوں, خشک ہوتا ہے, دوبارہ پہن کر چلے جاتے ہیں. تو پوچھا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ ارشاد فرمانے لگے میں نے اپنی اولاد کے لیے علم اور ادب چھوڑا ہے. اگر میں اپنی اولاد کو بہت بڑا سرمایہ دے کے جاتا ہوں نا, علم و ادب کی دولت ان کے پاس نہیں ہے, تو میری اولاد ایک وقت آئے گا کہ مجھے ہی کوسری ہوگی. اور اگر میں نے ان کو علم دیا, ادب دیا, ان کو اخلاقیات سکھا کے گیا, تو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے گزر بسر کے معاملات کو یہ سیدھا بھی کر لیں گے اور مجھے دعائیں بھی دیں گے کہ میرے والد نے مجھے کچھ سکھایا ہے. تو اصل دولت کون سی ہے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تقویٰ کی دولت دے کر جائیں, پرہیزگاری کی دولت دے کر جائیں, اللہ کی محبت کی دولت دیں اپنی اولاد کو, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی دولت دیں. یہ تو بہت بڑی دولت ہے نا, اس دولت کے دینے کی طرف توجہ یہ تو لازمی ہونی ہی ہونی چاہیے. جب دوسری جو چیز آپ نے ذکر فرمائی ہے اس میں بھی بقدر کفایت روزی کا انتظام کرنا, یہ تو اس کے ذمہ واجب ہے نا, یہ تو لازم ہی لازم ہے کہ اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کوئی اور اس طرح کی آزمائش والی صورت نہ ہو. تو یہ تو وہ کرتا ہی ہوگا, بلکہ اس سے زیادہ کرتا ہوگا. اب آپ کی خواہش اور تمنا کیا ہے کہ وہ کتنا کرے, اس کو دیکھ لیا جائے. ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کی طرف بھی اگر توجہ کر لی جائے کہ سامنے والے کا منہ لال ہونا تو اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کیا جاتا. اس کے پاس دولت ہے, اس نے گاڑی خرید لی, مکان بڑا کر لیا, کسی اچھی سوسائٹی میں جا کر مکان بنا لیا, یا کچھ اور اس نے اپنے لیے آسائشیں جمع کر لیں. اس کے پاس تو مال تھا, اس نے کر لیا, اس کے پاس مال نہیں ہے. اب یہ کیا کرے؟ چوری کرے, ڈاکہ ڈالے, دھوکے کے ذریعے مال اکٹھا کرے, سود و رشوت کا لین دین کرے, یا حرام ذریعے کو اپنانے کی طرف بڑھے. اگر یہ بیوی کے کہنے پر ان رستوں کو اختیار کرے گا تو یہ دونوں تو برابر کے مجرم ہوئے, اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ناراضی کا سامان انہوں نے جمع کیا. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کس طرح کی ہے. یہ واقعی زیادہ کمانے کی طرف جا سکتا ہے؟ جب زیادہ کمانے کی طرف بڑھے گا تو صحت گنوانے کا سلسلہ تو نہیں ہو جائے گا؟ بہت اہم پوائنٹ دیکھنا چاہیے نا. یہ ہے تو آپ کی ساری بہاریں ہیں, ساری بہاریں ہیں. اور یہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے یا یہ بستر پہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہ جو ابھی بھی چل رہا ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی محرومی کی صورت ہو جائے. جو مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اور بیجا تقاضے اور بیجا مطالبے ان کی طرف بڑھنے کی صورت نہ کی جائے. اور اس میں دونوں کو ہی چاہیے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی صورت کرے. بعض اوقات وہ ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کو اپنانے کی طرف بڑھ جاتا ہو تو کچھ عجب نہیں ہے. جسے وہ اوپر والی کمائی بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے نا, رشوت اوپر والی کمائی ہوتی ہے, یا اسی طرح جو دھوکے یا فراڈ یا اس طرح کے چکروں کے ذریعے بعض اوقات کمائی کی جاتی ہے تو یہ اوپر والی کمائی اسے کہا جاتا ہوگا. تو ایسا انداز ان کے تقاضوں پر وہ اپنانے کی طرف نہ بڑھے, اور انہیں چاہیے کہ ایسے تقاضے نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ صحت کے معاملات پر کمپرومائز کرے یا حرام کی طرف قدم بڑھانے کی طرف جائے. اور یہ بھی ہے کہ یعنی اپنی صحت بھی خراب کرنے کی طرف نہ جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے اس کا بھی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے, وقت گزارے, ٹائم دے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وہ کہیں اور کرے گا, اگر پہلے ایک جاب کر رہا ہے, ایک اور جاب سٹارٹ کرے گا, تو اب اس کی وہ توجہ, وہ جو پہلے بچوں کو شفقت مل رہی تھی, جو گھر والوں کو ٹائم دے رہا تھا, اس میں کمی آ جائے گی. تو یہ بھی تو نقصان کا باعث ہی ہے نا. تو جس طرح کچھ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس طرح کا اگر میٹر ہے تو بہترین چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس میں بندہ راضی رہے. ہاں, جائز ذرائع سے اپنی آمدنی, اپنی انکم کو بڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بس اس بات کا خیال رکھیے کہ بیلنس رہے. تو اس پر بھی آپس میں مشورہ کر لینا کیا انداز اپنایا جا سکتا ہے. بالکل, اگر واقعی کو اس طرح کی سمجھ آتی ہے کہ جس میں وہ فیملی کا ٹائم وہ بھی فیملی کو ملے, اور ظاہر ہے اس کی اپنی بھی تو کچھ خواہشات ہوتی ہوں گی نا, نہیں اس کو نوٹ کمانے کی مشین بنانے کی طرف اگر چلے جائیں کہ وہ نہ گھر میں آ سکے, نہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے, نہ دیگر کو معاملات وغیرہ کر کرا سکے, بس تم نکلو اور پیسہ کماؤ, گھر آؤ نہ آؤ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے.
چاہے یہ چیز اگر اس کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ان کو مجھ سے غرض نہیں ہے، پیسے سے غرض ہے، تو پھر غور کر لیا جائے کہ وہ معاملات کس طرح کی طرف بڑھیں گے. پھر تو معاملہ بجائے سلجھنے کے الجھتا ہی چلا جائے گا. اچھا حضور، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے فیملی میں رہتے ہیں، کچھ گھر میں ایسا پرابلم ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا بندہ جہاں کام کرتا ہے، جہاں آفس میں جاتا ہے، کہیں جگہ بھی کام کرتا ہے، وہیں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا میٹر آ جاتا ہے شوہر کے لیے جو ڈسٹربنس کا باعث بن رہا ہے. اب شوہر پریشان ہے، وہ اب اپنے گھر آ رہا ہے، تو بیوی نے، ویسے تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا وہ چہرہ پڑھ لیا جاتا ہے، فیس ریڈنگ ہو جاتی ہے کہ آج گھر میں آنے کا انداز کیا ہے، آج بات کرنے کا انداز کیا ہے. تو ایک سمجھدار بیوی کا اس وقت رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فیس ریڈنگ ویسے تو بہت اچھا انداز ہوتا ہے، لیکن فیس کی طرف توجہ جائے تو نا، فیس ٹو فیس ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات وہ فیس کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہوتی، کہ وہ اندر جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے نا، جذبات طوفان اپنی وہ طرف سے سارے معاملات کو شاید اوپر نیچے کر دیتا ہوگا. یہ پہنچے گا نا تو آتے ہی آج اس سے میں نے بات کرنی ہے. وہ تو پہلے پتہ نہیں کتنی مرتبہ گھڑی دیکھ چکی ہوگی کہ یہ ابھی تک آئے کیوں نہیں. تو جب پہنچتے ہی اس طرح کا موضوع چھڑے گا نا، تو اب کیا فیس ریڈنگ اور کیا دیگر معاملات. اس میں پسندیدہ صورت تو وہ ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کیا جائے اور آتے ہی کوئی بھی موضوع نہ چھیڑا جائے. اس میں ویسے تو دونوں کو اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ہوتا ہے وہ شوہر گھر میں آتا ہے اور آتے ہی وہ راستے میں بھی کال پر بات چل رہی تھی اور کوئی میسیجز کا سلسلہ جاری تھا، آتے بھی موبائل پاس ہے اور گھر والے سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب اس کو تو ہم سے سروکار ہی کوئی نہیں ہے، یعنی گھر میں ہوتے ہوئے گھر میں نہیں، گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں موجود نہیں ہوتے. اس کا یہ انداز بیوی کے لیے تکلیف دہ ہوگا کہ گھر میں پہنچتے ہی بعض اوقات ہوتا ہے وہ پانی دیا گیا، آتے ہی استقبال کی صورت بھی کی گئی، پانی بھی دیا گیا، یہ پانی بھی پیتا چلا جا رہا ہے، ساتھ موبائل کی طرف بھی توجہ ہے، کھانا آیا تو کھانا بھی کھاتا چلا جا رہا ہے، ساتھ کچھ نہ کچھ وہ اپنے میسیجز اور کالز کی طرف بھی سلسلہ لے کر چل رہا ہے. تو اس کا یہ انداز اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا. اور وہ اگر کوئی ایسا انداز اپناتی ہے کہ آتے ہی کوئی اس طرح کا موضوع چھیڑ دیتی ہے تو وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا. تو بات تو وہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے معاملات کی طرف توجہ کرنی ہوگی تو یہ معاملات سدھار کی طرف چلیں گے. اب بچے ہوتے ہیں وہ بھی، جیسے اپنے والد صاحب گھر میں آتے ہیں تو بچے آ کے لپٹ جاتے ہوں گے. اب بچے اس وقت والد کی توجہ چاہ رہے ہیں، تو اس وقت والد کی توجہ کہیں اگر اور چلی جاتی ہے تو بچہ جو چھوٹا ہے زبان سے کہہ تو نہیں پاتا لیکن وہ فیل تو ضرور کرتا ہے. یہی معاملہ بیوی کا ہوتا ہوگا کہ اب ظاہر ہے بیوی اب اتنے 6 7 8 گھنٹے اب اس کو توقع ہے کہ میرا شوہر آ رہا ہے، گھر آئے گا، اس سے کچھ میں نے بھی اپنے معاملات شیئر کرنے ہیں، گھر کے دیگر معاملات بھی دیکھنے ہیں، تو وہ بھی توقع کر رہی ہوتی ہے اب ہمیں ٹائم ملے گا. اب شوہر نامدار گھر میں آ کر بھی سارا ٹائم موبائل کو دے رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر آپس میں ایک وہ اعتماد کا بھی فقدان ہو جائے گا، اعتماد کی بھی کمی آئے گی. اور پھر جو ایک تھا کہ ہمارا گھر جو ہے ایک ایسا نظارہ پیش کرے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو ایک اس کو آئیڈیل فیملی سمجھا جائے، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا. بس یہ سوچ ہی ہو سکتی ہے، خواہش ہی ہو سکتی ہے. اگر پریکٹیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر واقعتاً ایسا ہو جائے تو پھر ہمیں جب اپنے گھر میں آئیں تو اپنی ساری توجہ اپنی فیملی کی طرف کرنی چاہیے. اس سے ہی گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا. حضور، شوہر کی پسند ناپسند ایک بعض اوقات کھانے میں بھی ہوتی ہے. سم ٹائم شوہر کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. شوہر فلاں سے ملنا پسند نہیں کرتے، شوہر کو یہ چیز فلاں وقت میں اچھی نہیں لگتی، یہ ان کے سونے کا ٹائم ہے، یہ ان کے فلاں کام کے لیے ان کا وقت ہے. جیسے اب چھٹی ہے یا کوئی ایسا ایونٹ ہے کہ اب شوہر آج گھر پہ ہے، آج کام پہ نہیں جانا، اب ایک لمبا ٹائم شوہر نے گھر پر گزارنا ہے. تو اس دن کو اگر دیکھا جائے تو ایک بیوی کو اپنی مصروفیات کس طرح کی رکھنی چاہیے کہ آج سارا دن شوہر گھر پر ہے تو کس طرح مجھے آج کے دن کو مینیج کرنا چاہیے؟ پسند ناپسند یا اس طرح کے کئی ایک معاملات تو ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے.
وہ اس کے مزاج کے مطابق اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، یہ اس کے مزاج کے مطابق اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، تو گھر اچھے انداز میں چلے گا۔ جب وہ اگر چھٹی والے دن بھی گھر میں ہونے کے باوجود گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس دن بھی اپنے وہ معاملات ہی کو لے کر چل رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے تشویش کا سلسلہ ہوگا۔ اور یہ اگر اپنے معاملات کو لے کر چل رہی ہے تو اس کے لیے آزمائش کی صورت ہوگی۔ اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہی کی جائے اور اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اس پر میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شریف بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت سے دریافت فرمایا۔ یہ شادی شدہ عورت جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا اپنے شوہر سے کیسا برتاؤ ہے؟ یہ ان سے سوال کیا گیا۔ انہوں نے عرض کی حضور خدمت میں کوئی کمی تو نہیں کی لیکن اب میں عاجز آ گئی ہوں، کب تک میں خدمت اس کی کرتی رہوں؟ اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حضور خدمت میں کمی تو کوئی نہیں کی لیکن اب میں عاجز آ گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیسے اس سے عاجز آ گئی ہو؟ وہ تو تیری جنت اور تیری جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اس کو راضی کر کے تو جنت کی طرف جائے گی، اس کو ناراض کر کے تو اپنے لیے جہنم کی حقداری کا سامان کرے گی، تو کیسے اس سے عاجز آ سکتی ہے؟ تو اب اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ لیا جائے کہ اب وہ بعض اوقات ہوتا نا کہ اس کے لیے کھانا بناؤ تو اس کے لیے یہ کرو تو اس کے لیے یہ کرو، تو کیا سارے حقوق ہمارے ذمہ ہی ہیں کہ ان پر کوئی حق نہیں ہے؟ تو ان پر جو حق ہے وہ تو ظاہر بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک مواقع پر ان کے بیانات کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی چونکہ وہ خاص طور پر موضوع یہ چل رہا ہے اس لیے اس حوالے سے عرض کر رہے ہیں۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کی کہ مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ لیا جائے کہ سب سے زیادہ جس کا حق ہے نا وہ تیرا شوہر ہے۔ شوہر ہے۔ اور ایک عورت نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی میرے آقا میں عورتوں کی طرف سے قاصدہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مجھے عورتوں نے آپ کے پاس بھیجا۔ پھر اس نے مردوں کے لیے جہاد کے اجر اور مال غنیمت کا تذکرہ کیا۔ خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں ہمارے لیے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ وہ تو جہاد کرتے ہیں، جہاد کر کے مال غنیمت وغیرہ ان کے ہاتھ آتا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے جو بھی عورت ملے اسے میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ اس طرف سے قاصدہ بن کے آئی تھی اب ادھر سے قاصدہ بنا دیا گیا۔ تمہیں جو بھی عورت ملے اسے میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ بے شک خاوند کی اطاعت اور اس کے حق کو جاننا یہ جہاد اور مال غنیمت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی شوہر کی رضا جوئی، شوہر کو راضی کرنا ایک بیوی کے لیے کتنے بڑے اجر کا بھی۔ حدیث کے آخری الفاظ رہ گئے بے شک خاوند کی اطاعت اور اس کے حق کو جاننا یہ جہاد اور مال غنیمت کے برابر ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تم میں سے بہت کم عورتیں ایسا کرتی۔ خاوند کی اطاعت کرنا یہ جہاد کے برابر ہے۔ تو واقعی ایک طرح کا جہاد تو ہے ہی ہے کہ وہ محنت مشقت اور اس طرح کے معاملات وغیرہ اور ہر وقت تیار رہنا خدمت کے لیے، کسی بھی وقت کوئی بھی حکم آ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اجر بھی ذکر کر دیا گیا، حق کس کا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ تم کیسے عاجز آ سکتی ہو اس کی خدمت سے؟ یہ تو تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ تو کتنی واضح واضح چیزیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ اب وہ سنڈے ہو کہ منڈے ہو، یہ جو بھی دن ہو، اب اس پر غور کر لیا جائے کہ کس انداز میں اس کو راضی کرنے کی صورتیں کی جا سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نے ایک بیوی کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ان کے بارے میں سنا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کو راضی رکھنا چاہیے، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ کسی پرابلم میں آ جائے تو اس کو سولو کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے،
اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ اس وقت اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کے وہ رشتہ دار جن سے ملنا شوہر کو زیادہ محبوب ہے ان سے اچھا سلوک کیا جائے، شوہر کی رضا جوئی کی جائے، شوہر کی خیرخواہی کی جائے، تو آپ کا گھر بھی آپ کے لیے امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں جو احادیث طیبہ میں دی گئیں کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہے، کوئی عورت اس حال میں دنیا سے جاتی ہے تو اس کے لیے جو بشارتیں ہیں اس کی حقدار بھی بن جائیں گی۔ اس لیے بطور خاص ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سن کر، یہ جو ہمارا ایک میسیج دینے کا سلسلہ ہے مدنی چینل کے ذریعے رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو میسیج کنوے کیا جا رہا ہے، یہ تربیت کا ایک انداز ہے جو آپ کی طرف بڑھایا جا رہا ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں، خواتین خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی بچیوں کی بھی اس نہج پر تربیت کی جائے، انہیں ان باتوں کی اہمیت دلائی جائے تاکہ جب وہ اپنے گھروں کو جائیں تو ان کا گھر بھی امن والا گھر کہلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔